الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے سنا تھا کہ دنیا میں شرک بہت عام ہے، توحید بہت کم ہے۔ اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کام کرتے ہیں شرک کے۔ یہ مسلمان ہیں ظاہر میں، لیکن اپنے عقیدے اور عمل سے مشرک ہیں۔ اب ان کو کہا جائے کہ بھئی تم لوگ شرک کرتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، آڑے وقت میں ان کا نام لیتے ہو، ایسے ان سے کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہم لوگ تو ان اولیاء کی قدر کرتے ہیں، ان اولیاء کی عظمت اور ان کی بزرگی کو مانتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ شرک کا جب کہ ہم ان کو اللہ کے برابر سمجھیں، اللہ جیسا سمجھیں تو شرک ہوگا نا۔ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ کا برابر نہیں سمجھتے، اللہ کے برابر۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ان کو پوری قدرت ہے، طاقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے بندے ہیں، اللہ سے دعا کرنے کے لیے ان کی مدد مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ ٹھہراتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ان کو آڑے وقت میں پکارتے ہیں تو اللہ سے کہہ کے ہماری مصیبت کو دور کراتے ہیں۔ یہ مصیبت دور نہیں کرتے، اللہ سے کہہ کے ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو قدرت دیا ہے، تصرف دیا ہے، اللہ ان کو ناراض نہیں کرتا، اللہ ان کی باتوں کو مان کر ہمارے کام لاتا ہے۔ تو اولیاء کی قدر کرتے ہیں، اولیاء کی عزت کرتے ہیں۔ تم کیوں کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں؟ ہم مشرک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھیں کہ مکے کے کافر کیا ان بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے، اللہ جیسا مانتے تھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمارا کام کرا دیں گے، یہ خود کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں تھا نا۔ اب قرآن حدیث کو چھوڑ بیٹھنے سے، قرآن حدیث نہیں پڑھنے سے، دین کی باتیں نہیں جاننے سے یہ ساری گمراہیاں ان کو ہوئی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن حدیث کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ سبق مسلمان بھول گئے، علم حاصل نہیں کرتے۔ تھوڑی مثال دیکھ لیجئے، آج کل سب لوگ بچے ہوں بچیاں ہوں، مسلمان ہوں ہندو ہوں، عیسائی ہوں کچھ دوسرے ہوں، سب لوگ بچیوں کو اسکول بھیجتے۔ حکومت بھی بولتی کہ بچوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے، اب یہ حکومت بولتی۔ اور آپ کیا کرتے؟ بچوں کو روز اسکول بھیجتے، ان کے کپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے، سب ان کا یونیفارم دھو کر، ان کو جو ہے کنگھی وغیرہ کر کے اور صاف فلاں کر کے یونیفارم پہنا کے بھیجتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ دین کا علم، ہر مسلمان کے لیے۔ اب دیکھو ہر بچے کو اسکول بھیجتے، لیکن ہر بچے کو اسلام کی تعلیم دیتے کیا؟ نہیں دیتے۔
بہت افسوس کی بات ہے کہ سارے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے، دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پیارے نبی نے دین کے علم کو حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ اگر ان لوگوں کے پاس دین کا علم ہوتا، قرآن حدیث کو جانتے تو ایسا کام نہیں کرتے۔ قرآن نے ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیا، کہا کہ تم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے زمین میں، آسمان میں کسی کو مقرر نہیں کیا ہے کہ میری ان کی فرمائش مجھ تک پہنچاؤ، ان کی فریاد مجھ تک پہنچاؤ، وہ تم سے دعا کریں تو مجھے بتاؤ۔ کب بولا اللہ؟ کہاں بولا قرآن کے اندر؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ دیکھیں کافروں کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یونس سے، یہ 18ویں آیت ہے سورہ یونس کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ مکے کے کافر عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی، ان بتوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی عبادت نہیں کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ان کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ ہیں، بولتے کیا نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے نزدیک کر دیں گے، ان کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ارے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو کیا کہ اللہ یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کیا کس کو اللہ ولی مقرر کیا ہے، کس کو سفارشی کسی کو کیا ہے؟ بتاؤ، قرآن میں حدیث میں کہیں ہے کیا؟ اللہ نے اپنا ایجنٹ مقرر کیا ہے دنیا میں، اس ایجنٹ کے ذریعہ آئے تو ہی تمہاری سفارش قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایسا کہیں ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو دنیا میں قدرت نہیں۔ قدرت ایک کامل قدرت اور ایک ہے ناقص جزوی قدرت۔ آپ کو بولنے کی قدرت ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی قدرت ہے، پاؤں سے چلنے کی قدرت ہے، بھوک لگی تو کھانا تیار کر کے کھانے کی قدرت ہے۔ ایک تھوڑی قدرت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ قادر مطلق، پورے کا پورا قدرت رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ آپ اپنے لیے یہ سب کر سکتے، کوئی غریب مانگا آپ نے 10 پیسہ دے دیا، یہ بھی قدرت آپ کی، لیکن اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ اللہ کی قدرت ایسی ہے جہاں بھی جو بھی اللہ کو پکارے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو سنتا ہے۔ مگر یہ لوگ جو قبر میں دفن ہیں کسی کو سن سکتے کیا؟ ان کو قدرت ہے کیا تمہاری باتیں سننے کی، تمہاری باتیں اللہ کو پہنچانے کی؟ سننے کی قدرت نہیں۔ تم چیخ چیخ کر قبر کے پاس کہو سنو جی سنو، نہیں سنتے، لا یسمعون، سنتے نہیں ہو، ان کو قدرت نہیں نا۔ اللہ نے زندگی میں ان کو قدرت دی تھی، چلنے کی، پھرنے کی، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی۔ جب زندگی ختم ہوگی تو ساری قدرت ان کی ختم ہو گئی۔ اب قبر میں جانے کے بعد کوئی آدمی سنتا نہیں ہے۔ یہ ایک بات سنتے مسلمان جو قبروں میں ہیں، وہ کیا؟ جب ہم سلام کرتے ہیں قبرستان میں جا کے، وہ سلام سنتے ہوں گے، اس لیے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے اس قبروں میں آباد لوگ،
ہمارا سلام قبول کرو۔ ہم سلام کرتے ہیں تو سلام سنتے ہوں گے، وعلیکم السلام بول سکتے کیا؟ نہیں۔ اور کچھ دوسری بات سن سکتے کیا؟ نہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انتقال ہو گئے، اب کسی کے آپ سن بھی نہیں سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو بول بھی نہیں سکتے۔ ہاں، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے ہمارے درود کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ زندگی دیتا ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، فرشتے اس وقت سب کا سلام پہنچا دیتے، اتنے لوگوں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اتنا۔ پھر دوسرے ٹائم میں سب اللہ کے رسول زندہ رہتے کیا؟ جیسے زمین میں تھے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف سلام پہنچاتے فرشتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی، لہذا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے اگر تم کی عبادت کرو تو تم کو فائدہ پہنچائیں اور عبادت نہ کرو تو نقصان پہنچائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جن کے عبادت کرتے بہت بڑا نقصان پہنچاتے، جیسے چوہے کی بھی عبادت کرتے نا، دیکھے ہوں گے مندروں کے پاس ناریل رکھ کے وہاں چوہے کی فوٹو بنا کے رکھیں گے، گھوس جیسا رہے گا چوہا، وہ چوہا کیا کرتا؟ پورے گھر میں سوراخ کرتا، پورے چاول کو سب جو کچھ رکھیں سب کھاتا بھی، اس میں پخانا بھی کرتا، اور جتنی چیزیں ہیں دانت سے کاٹتا، سب کو رسی کاٹتا، تھیلا کاٹتا، کتنا بڑا نقصان پہنچاتے دیکھو۔ تم ان کی عبادت کرتے۔ ایک آدمی ناگ سانپ کی پوجا کرتا تھا، اس کا کھیت تھا، کھیت میں وہ ایک مٹی کا گھر جو جانوروں کا ہوتا ہے، کیڑوں کا مکوڑوں کو، جس کو ہد ہد بولتے ہیں یہاں، ہد، وہ تھا، اس میں ناگ سانپ رہتا تھا۔ یہ دیکھ لیا، ارے یہ تو ناگ سانپ ہے ہمارے کھیت میں، اب بہت برکت ہوگی، اس لیے ناگ سانپ کی خدمت کرنا۔ روزانہ دودھ بھی دیتا تھا، انڈا بھی دیتا تھا، لے جا کے رکھتا، وہ سانپ وہاں سے بل سے نکلتا، دودھ پی لیتا اور انڈا بھی کھا لیتا، کیا کرتا پھر چلے جاتا۔ ایسے روز عبادت کرتا تھا اس کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کہیں گیا سفر پر، انتظام کر کے گیا کہ دودھ رہا 2-3 دن کا، ایسا کر دیں گے، فلاں کریں گے، چل کر چلا گیا۔ وہاں کالج کے بچے تھے، وہ یہ سب دیکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ تل کا ٹن ہوتا ہے نا، اس میں سوراخ ہوتا ہے تیل نکالنے کا، سانپ بھوکا پیاسا، وہ کیا کیے، وہ ٹن کے اندر دودھ رکھ دیے، اور وہ سانپ نکلا، دودھ کی خوشبو پایا، ٹن کے اندر گھسا دودھ پینے، اور یہ بچے کیا کہ ٹن کا سوراخ بند کر دیے، بند کر کے لکڑی سے ٹن کو مارتے، بڑ 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 بڑ، سانپ اچھلتا اندر کودتا، نکلنے کا راستہ نہیں، بہت پریشان بہت پریشان۔ آخر میں یہ آ گیا کسان، آ کے بہت زیادہ ان بچوں کو ڈانٹا، کیا کیوں ایسا کرے، فلاں کرے، بہت کہا کہ میں کتنے سال سے اس کی پوجا کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، سب کیا۔ کرنے کے بعد دودھ رکھ کے، انڈا رکھ کے، وہ ڈھکن کھولا ٹن کا، وہ ڈھکن کھولتے ہی سانپ کو تو غصہ بہت تھا، بچے بہت ستائے تھے، ٹن کو مارے تھے لکڑی سے، بڑ 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 بڑ، جو ہی نکلا سانپ، سامنے یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا نا، اس کی پیشانی کو مارا، کاٹ لیا، اور 5 منٹ میں مر گیا آدمی۔ دیکھو، تم جن کی عبادت کرتے ہو کیا تم کو نقصان پہنچا سکتے؟ اگر نہیں کرو گے
اور اگر عبادت کرو گے تو تم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے؟ کچھ نہیں، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ عرب کا ایک آدمی بت بنا کے رکھا تھا، روز بتوں کو نہلاتا اور دودھ سے مالش کرتا، یہاں بھی بہت سارے لوگ کرتے ویسا، روز نہلاتے، تھوڑا پانی لا کے اچھی طرح مالش کر کے نہلاتے۔ وہ بھی اچھی طرح نہلایا بت کو، نہلا ولا کے ذرا دور جا کے بیٹھا پوجا کرتے ہوئے۔ دو لومڑیاں آئے، آ کر وہ بت کو سونگھ کر ایک لومڑی پیشاب کری ایک بت کے اوپر، اور ایک لومڑی اور ایک بت کے اوپر پیشاب کری۔ انہیں دیکھ رہا ہے اللہ، اب اللہ ہم بولتے انہیں کیا بولا ہوگا، ارے یہ کیا، انہیں پیشاب کرتی لومڑی، اسے بھی بھگا نہیں سکتا نہیں، اسے بھی دور کر نہیں سکتا نا، تب تو ان کی عبادت کرنا گمراہی ہے، تو بتوں کی پوجا چھوڑ دیا۔ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، وہ پہلے دلت تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان کیسے ہوئے، کیا دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا میں گھر کو آیا تو ہماری اماں بولی گوئندہ یہ پھول بھی موز بھی لے جا کو بت کو رکھ، وہ ایک تٹے میں رکھ کے شکر وہ یہ سب کہا کہ لے جا کے اس کے پاس رکھنا۔ راستے میں سوچنے لگا میں، میری اماں تو بولی بت کو دینا، بت بڑا نا، انہیں نہ ہم کو دینا، موز بھی شکر بھی چاول بھی، اسے ہمیں دینا کیا، ہمیں بڑے انہیں بڑا، انہیں بڑا گا تو ہمیں دینا، ہم نہ دینا، ہمیں بڑھے گا تو اسے دینا، الٹا ہے نا، اسے بڑے ماننا اور پوجا کرنا، اس کے بت لگانا اور لے جا کے اسے موز بھی فلاں بھی رکھنا۔ بولا راستے میں پھینک دیا، اماں کو بولا سب غلط ہے، آج سے سب میں مانتا نہیں، ایسے ہی سوچ کے میں مسلمان ہوا۔ دیکھو جن کی بھی عبادت کرتے یا تم کو فائدہ پہنچا سکتے کیا، نقصان پہنچا سکتے کیا، کچھ بھی نہیں۔ ہماری بعض عورتیں، لوگ تو مرد تو کم، عورتیں رات میں اٹھے ڈر لگتا جانے کے واسطے، پیشاب کو جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، دو تین آدمی کو اٹھا لگ جائیں گے، اب میں جانا ذرا پیشاب کو، تو وہاں کھڑ، تو بھی آ، ارے اتنا ڈرتے، کس سے؟ اللہ سے ڈرتے، شیطان سے ڈرتے، کس سے ڈرتے؟ شیطان سے ڈرتے۔ اتنا ڈر اللہ کا تمہارے دل میں رہتا تو اللہ سے کتنا ڈر کر رہتے۔ شیطان سے ڈرنے سے کیا شیطان چھوڑ دے گا کیا تم کو؟ دو تین آدمی کو بلا کر لے گئے، شیطان تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ لکھا رہا تو تقدیر میں اتنا نقصان پہنچائے گا۔ شیطان کی عبادت کرنے سے شیطان چھوڑ دیتا نہیں۔ ہمارے بچپن میں کہاں یہ توحید کی باتیں، سب گمراہی زیادہ تھی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے رہتے تھے، 8-10 سال کے 12 سال کے، تب آپس میں بولتے، اکیلے گلی میں گئے تو اندھیرے میں شیطان آپ کو پکڑیں گا، تمہیں جلدی اسے کیا بولنا، ماموں اچھے ہیں کیا، ماموں کر کو بلائے تو انہیں چھوڑ کو چلے جاتا، نہیں کہ تو مارتا۔ ایسا ہم لوگوں کو سکھاتے تھے، چھوٹے بچے سب جاہل نا، وہ ماموں بولے تو بھی چھوڑتا نہیں، نانا بولے تو بھی چھوڑتا نہیں، اس کا کام ہے نقصان پہنچانا، مارتا، عبادت کرے تو چھوڑ دیتا اور ڈراتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں علاج کرتے، درد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، بیماری ہے، ڈاکٹروں کے پاس سب جا کے دیکھ لیے، کیا بھی فائدہ ہوا نہیں۔ آخر میں عامل صاحبوں کے پاس جاتے، یہ شیطان، انہوں دیکھ کر بولتے بھئی تمہارے اوپر، ان کے اوپر بہت بڑا شیطان ہے بھئی،
انہیں جانے تیار نہیں، انہیں چھوڑوں گا نہیں. اور بولتا ایک بات کیا بولتا بولے تو کالی مرغی کاٹو. ان کے سر کے اوپر وارتے نا، وار کر کالی مرغی کاٹو، میں چلے جاتا ہوں. اچھا بھائی، کالی مرغی لا کے سر کے سامنے 7 مرتبے پھیرا کر کے کاٹے، چلے جاتا کیا؟ نہیں جاتا. ایک دن جا کے پھر دوسرے دن آ جاتا. اب گئے عامل صاحب کے پاس، پھر بھی ویسا ہو گیا نا. نہیں بھائی، مرغی بس نہیں کرتے، بکرا کاٹنا آتا ہے، کالا بکرا کاٹو. وہ بھی کاٹتے. 2 دن کے بعد پھر بھی آ جاتا. شیطان ایسا ہمیشہ اپنی عبادت کراتا اور بولتے فلاں درگاہ میں جا کو یہ منت کرو، فلاں درگاہ میں جا کر یہ کام کرو. پورے درگاہوں کی عبادت کراتا. اللہ اکبر. دیکھو شیطان کی عبادت کرنے سے شیطان چھوڑ دیتا کیا؟ نہیں کرے تو نقصان پہنچا سکتا کیا؟ نہیں کرو عبادت اور خوب اس پر لعنت کرو، خوب اسے گالی دو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. کیا کر سکتا شیطان؟ تمہارا نزدیک بھی نہیں آئے گا. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلاتے، دوسروں کو پکارتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب اولیاء ہیں، اللہ کے قریب ہم کو کر دیں گے، اللہ کے نزدیک کر دیں گے، ہم بھی اللہ کے چہیتے بن جائیں گے. ایسا یہ لوگ بولتے ہیں. لہٰذا ان کو آڑے وقت میں پکارنے سے بھی، نہیں پکارنے سے بھی کچھ بھی ہوتا نہیں. اور جو لوگ یہ سفارشی سمجھتے ہیں نا، اللہ سے بول کر ہمارا کام کرا دیں گے، یہی ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا، مکے کے کافر بھی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 30/9 آیت نمبر 3 میں بولتا اللہ الا للہ الدین الخالص. اللہ کے لیے جو دین قبول کرتے اس میں شرک نہیں کرنا، خالص دین رہنا. والذین اتخذوا من دون اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کی عبادت کرتے ان کو قدرت والا سمجھتے. کیا بولتے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہم کو یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے نزدیک کر دیں گے. دیکھو یہ کون بولتے ہیں؟ مکے کے کافر اولیاء کا وسیلہ پکڑتے. ارے وہی وسیلہ پکڑتے تھے جی کافر بھی. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ ان کا فیصلہ قیامت میں کرے گا. کیا یہ اولیاء ہیں؟ کیا یہ لوگ سفارش کرنے کے واسطے میں ان کو دنیا میں بھیجا تھا کیا؟ کیسے کیے؟ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. جو آدمی کا جھوٹا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو کتنی اچھی باتیں ہیں قرآن کے اندر. یہ سب باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، یعنی اللہ ہم سے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتا ہم لوگوں سے ان کی گردن کی رگ ہے نا اس سے بھی نزدیک ہیں. آہستہ بولو اللہ سنتا، دل میں بولو اللہ سنتا. تو پھر جب اللہ کو اتنی قدرت ہے ان کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا وسیلہ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، کوئی ایجنٹ نہیں. کیوں تم ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سے بول کر ہمارا کام کرا دیں گے؟ ارے یہ تو انسان فراموش ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ اس راستے پر جتنا چلیں گے اتنا دور ہو جائیں گے قرآن حدیث سے. لہذا باتیں قرآن حدیث سے سمجھنا، عقل کو دخل نہیں دینا دین کے معاملے میں، اور اللہ اور اللہ کے رسول جو بھی بولے ہیں اس پر ایمان لانا. ہمارے کام بنانے والا، شفا دینے والا، کاروبار میں برکت دینے والا
دلوں میں محبت پیدا کرنا، ہماری سارے کام کرنے کا اللہ کو پاور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کافروں کو بتاؤ مکے کے، کس کے ہاتھ میں پورا پاور ہے جی؟ جو چاہے کرے۔ اب جن کو اولیاء وغیرہ بولتے ہیں نا، انہیں 1 منٹ کو واسطے زندہ رہ سکتے کیا؟ ٹائم آ گیا تو بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس محتاج، حکیم صاحب کے پاس، دوا کھانا، ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا کر آپریشن کرانا، آنکھیں کمزور ہے تو عینک ڈالنا، دانتاں کمزور ہو گئے تو گرے تو دانت لگانا۔ ارے کیا جی؟ انہوں اپنے لیے کوئی نقصان نفع فائدہ پہنچا سکتے؟ اپنا کوئی کام کر سکتے؟ پوچھو ان سے کس کے پاس ہے ہر طرح کی طاقت، اور وہ جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے، لیکن وہ جس کو بچانا نہیں چاہے یہ سارے اولیاء بھی مل کر بچا نہیں سکتے اسے۔ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، وہ سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ کسی کی حفاظت کا محتاج نہیں۔ اگر کافروں سے پوچھے تو اتنا پاور کسے ہے تو کیا بولتے؟ اللہ کو اتنا پاور ہے بھائی۔ تو اللہ کو پاور ہے تو پھر کیوں بلاتے ان بتوں کو؟ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے؟ تم معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری عقل ماری گئی۔ تو غرض یہ اب ان سے جب بھی پوچھا جائے سب اللہ کو مانتے تھے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مکے کے کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ ہم لوگ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ عقل کو دخل دیتے، بولتے اب ایک اوپر کی بلڈنگ میں چڑھنا ہے بھی، سیڑھی ہونا نہیں، ویسا ہی اوپر ہے اللہ، اس کے پاس جانا کا تو اولیاء کی سیڑھی ہونا۔ ارے بیوقوف آدمی، اللہ کو بھی سیڑھی کو ملا دیا۔ اسی طرح کہتے بادشاہ بھی، ہمیں بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ بات کر سکتے کیا؟ نہیں نا، منسٹر کو پکڑنا، اس کے سیکریٹری کو پکڑنا، انہوں پرمیشن لے کو دیے تو اب جا کو بادشاہ سے بات کرتے۔ ویسا ہی اللہ کے پاس ہمیں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اولیاء کو پکڑنا، فرشتوں کو پکڑنا، انہوں اللہ کے پاس پہنچاتے۔ اب ہم نہ کام پہنچاتے، ہماری بات پہنچاتے۔ دیکھو کتنے جاہل ہیں، اتنے جاہل، ذرا ابھی سمجھ نہیں۔ یہ کیوں اسے ہوا؟ دین کے معاملے میں عقل کو دخل دیے، اس کی وجہ سے یہ گمراہی آئی۔ اور دوسری بات، قرآن حدیث پڑھے نہیں، اس کی وجہ سے یہ گمراہی آئی۔ تیسری بات، جاہل قسم کے لوگ جو کالا یا ہرا دوپٹہ کپڑا باندھ کے رہتے ہیں، وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ان کی باتوں کو مانیں۔ چوتھی بات، شیطان ان کو ڈرایا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، بکرا نہیں کاٹے تو تمہارے آدمی مر جائیں گے، مرغی نہیں کاٹے تو منت نہیں مانے تو مر جائیں گے۔ شیطان ڈرایا۔ اب 4 باتیں جمع ہو گئی، 5 باتیں۔ اب اس کی وجہ سے جہالت میں کافروں کا کام کرتے، مکے کا ابو جہل کا، ابو لہب کا کام کرتے۔ معلوم یہ ہوا آج کے یہ مشرک مسلمان جو قبروں کی پوجا کرتے، درگاہوں کی، کالی مرغی بھی کالا بکرا کاٹتے، قبروں کے پاس جا کر سجدہ کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ چہیتے بندے ہیں، ان سے کہنے سے یہ ہماری بات اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شرک میں بھی ابو لہب ابو جہل کے شرک میں کوئی فرق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنے بار پڑھے تو کیا ہوا؟ عمل نہیں کر تو کیسے؟ زبان سے بہت سارے لوگ بول دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں جی، عمل دیکھا جائے گا تم کیسے رہتے ہو توحید میں۔ جب اگر تمہاری توحید مضبوط ہوئی تو پھر تم مسلمان ہو۔ عمل میں کوتاہی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، یہ شرک نہیں،
لیکن اللہ جیسا کسی کو سمجھے یا اولیاء اللہ کو سمجھے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے ہم کو اللہ تک پہنچ سکتے، یہ شرک ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی، سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو شرک سے بچایا، شرک سے آگاہ کیا، شرک کیا ہے اس کو بتا دیا۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ شرک کا مطلب یہ ہے ہم اللہ جیسا دوسرے کو سمجھے تو شرک ہے، ایسا نہیں سمجھنا۔ کیا نہیں سمجھنا؟ ہم دوسروں کو، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا انڈیا میں سمجھو نظام الدین اولیاء ہیں، یا سمجھو کہ گلبرگہ میں بھی ایک رافضی ہے، شیعہ ہے، اس کے متعلق اگر ہم سمجھیں وہ کیا بندے نواز، غریب نواز، نعوذ باللہ، ہاں خواجہ غریب نواز کھیجین لکھتے نا لاریہ میں بسا میں، وہ نظام الدین اولیاء۔ نہیں تو اجمیر میں ایک خبر ہے، اس کے متعلق بولتے ایک آدمی تھے معین الدین چشتی، ان کی درگاہ، ارے گلبرگہ میں ایک درگاہ، اجمیر میں ایک درگاہ، ناگور میں ایک درگاہ، ماؤنٹ روڈ میں ایک درگاہ، کتنے درگاہ ہیں جی۔ یہ کیا کہنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لوگ ان درگاہ میں ہی نا ان کو اللہ کے برابر سمجھتے، عبد القادر جیلانی کو اللہ کے برابر سمجھتے، ایسا نہیں۔ یہی شرک نہیں، شرک یہ بھی ہے اللہ کا کام، اللہ کا جو پاور ہے اسے اٹھا کر دوسرے کو دیے، ان کو اللہ نہیں مانے لیکن اللہ کا کام ان کو دیے، جیسے شفا دینا بیمار کو، یہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ شعراء میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اب جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، جا کر عبد القادر جیلانی سے بولتے ہیں ہماری اماں بہت دن سے بیمار ہے، ہماری بھائی بہت دن سے بیمار ہے، تم ان کو شفا دو، وہ آ کر تمہاری قبر میں چادر اڑائیں گے، تم کو سجدہ کریں گے۔ ہاں سجدہ اللہ کو کرنا، انہوں قبر کو سجدہ کریں، دعا اللہ سے کرنا، انہوں دعا عبد القادر جیلانی سے بھی، نظام الدین اولیاء سے کہ یہ شرک ہو گیا۔ منت ماننا، یہ بھی اللہ کے لیے منت ماننا، دوسروں کے لیے منت ماننے تو شرک ہے، اس کو نظر بولتے، نظر و نیاز۔ یہ کیسے ہوتا منت ماننا؟ ایک بیپار میں نقصان ہو رہا ہے، یا یوں سمجھو کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہیں، آپ کیا بولتے؟ اللہ میرے بیمار کو شفا دے، اللہ میں حج کو جا کر آتا ہوں، میں عمرے کو جا کر آتا ہوں، میں 1000 روپیہ غریبوں کو دیتا ہوں، تمہارے بیمار اچھے ہو گئے تو کیا نظر مانے وہ کرنا، کیا منت مانے وہ کرنا۔ ایسا نہیں بول سکتے۔ یہ ماؤنٹ روڈ کے درگاہ والے میری اماں کو، میری بہن کو ٹھیک کر ڈالو، میں تمہاری درگاہ میں بیٹھے ہی نا 40 آدمی کو کھانا کھلاتا، بڑا پھول کا ہار لا کر تمہارے قبر کے اوپر رکھتا ہوں، دیکھو حرام، شرک۔ منت ماننا صرف اللہ کی، لیکن انہوں کیا کرے، دوسروں کی منت مانے۔ قربانی کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، انہوں بکرا کاٹتے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، یا بکرا چھوڑتے، پلتا بکرا، اس کا شیخ کا بکرا شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا، اسے کاٹتے۔ دیکھو مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا، یا اللہ۔ انہوں کیا کرتے ہیں، یا غوث الاعظم دستگیر، یا پیران پیر، یا خواجہ اجمیر۔ ارے مصیبت کے وقت کافر بھی سمندر میں اللہ کو پکارتے،
آج کل کے مسلمان کافر سے بھی بدتر ہیں، مصیبت کے وقت فرشتے کو بھی اور سب اللہ کے بندوں کو بھی ان کا نام لے کر پکارتے، یہ کیا ہوا؟ شرک ہے۔ لہٰذا یہ سارے کام اللہ کے لیے مخصوص ہیں، دوسروں کے لیے ایسے کام کرے تو یہ شرک ہو جاتا۔ تمہیں ان کو کیا بھی مانو، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ ہی ان کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی قدرت میں ہیں، یہ سب مان کر بھی مولیہ کو سمجھتے یہ ہمارا کام کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات بولتے اس کو، اللہ کے کام، اللہ کے برابر سمجھو تب بھی شرک۔ اللہ ان کو دنیا میں ہمارے کام نکالنے کے واسطے ان کو مقرر کیا ہے، یہ بھی شرک۔ یہ سمجھنا کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے، اگرچہ کہ ایک اللہ کے بندے ہیں، ان سے جا کر دعا کرنا یہ بھی شرک ہے۔ جن کو مانتے انہوں فرشتے رہے تو بھی برابر، نبی رہے تو بھی برابر، اولیاء رہے تو بھی برابر، جن رہے تو بھی برابر، بھوت رہے تو بھی برابر، پری رہے تو بھی برابر، کسے بھی پکارو، کس سے بھی دعا کرو، کسی کے سامنے سجدہ کرو، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ شرک کرنے والا مشرک ہو جائے گا اور مشرک جہنم کو جائے گا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عیسائی لوگ، ان کے جو پوپ ہوتے نا، ان کو اللہ نہیں مانتے، پوپ مانتے، لیکن ان کو کیا سمجھتے؟ اتوار کے دن جا کر ان سے بولنا، پوپ میں یہ گناہ کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، زنا کر دیا، پوپ سن کر بولتے جاؤ میں تم کو معاف کر دیا، ہاں خوش ہو کے آ گیا۔ معاف کرنے کی طاقت پوپ کو ہے کیا؟ معاف کرنے کی طاقت بھی قدرت اللہ کو ہے۔ اسی طرح ان کے پوپ بولتے یہ حرام کھاتے نہیں، یہ حلال وہ کھاتے، ان کے پوپ۔ حرام بھی حلال بولنے کا پاور کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تمہیں اللہ کا پاور اٹھا کے تمہارے پوپ کو دے دیے، اللہ اکبر، یہ شرک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا ذکر کیا، آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے پوپوں کو، اپنے پادریوں کو رب بنا لیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے رب بنا لیا۔ ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ ایک آدمی تھے مدینے میں، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی، وہ کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول قرآن میں ایک آیت ہے ویسا میں نہیں کرتے کیا جی؟ اللہ بولتا نا تم نے پوپوں کو، پادریوں کو اللہ کا درجہ دے دیا، ان کو رب بنا لیا، ہم تو بنائے نہیں نا، ان کو رب بنائے نہیں۔ اللہ کے رسول بولے نہیں جی، وہ مطلب نہیں، اللہ کا پاور دے دیے۔ کوئی چیز حلال بولے تو اسے حلال سمجھتے کیا؟ حرام بولے تو حرام مانتے کیا؟ ہاں یہ کرتے تھے۔ پھر یہ اللہ کا پاور ہو نا، حلال حرام تمہارے پوپوں کو دے دیے نا، اس لیے تم لوگ مشرک ہو گئے۔ دیکھو کتنا کھول کر قرآن بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ مشرک لوگ، عیسائی لوگ بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بڑے چھوٹے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ سورہ مریم آیت نمبر 90 پر 1، 90 پر 2، 90 پر 3، نہیں 90 پر 3، 90 پر 4، 90 پر 5 آیت نمبر۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، زمین میں جتنے مخلوق ہے، وہ فرشتے ہوں، نبی ہوں، اولیاء ہوں، سب یہ اللہ کے غلام ہیں۔ قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہیں گے۔ اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے،
ان کو گن کر رکھا ہے، سب کے سب قیامت کے دن اکیلے آئیں گے، دو دو تین تین مل کر بھائی تمہیں میرے مدد کرو بھائی، تمہیں ذرا میرے اللہ کو بولو بھائی، ایسا دو تین آدمی مل کو آئیں گے کیا؟ نہیں، اکیلے اکیلے آئیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سب اللہ کے غلام ہیں، ان کو کوئی پاور اور طاقت نہیں ہے، جو اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔ ہم کو جو اللہ نے طاقت دی ہے چلنے کی، پھرنے کی، پکڑنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، اتنی طاقت ہے، سوائے پوری طاقت ہم کو نہیں ہے۔ وہ تو پوری طاقت، پوری قوت، پوری قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو لیا ہے۔ لہٰذا یہ چند آیتیں انہوں نے لکھ دی ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے، ہاں توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں، کہاں کہاں شرک ہوتا ہے، اب اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ کیا جائے گا۔ علم میں شرک ہے، تصرف میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، اور عادت میں شرک ہے، 4 قسمیں شرک کی بیان کریں گے۔ علم میں کیا کیا شرک ہے وہ بیان کریں گے۔ تصرف میں جو چاہے اللہ وہ کرتا ہے، آدمی جو چاہے کر سکتا کیا؟ نہیں، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ اگر آدمی کو ہم کہیں ہمارے ولی جو چاہے کر سکتے، بھائی ہمارے ولی کو اتنا پاور ہے، شرک ہو گیا جی۔ اگرچہ تم کیا بولتے ہیں یہ پاور ان کو ڈائریکٹ نہیں، بھائی اللہ دیا ہے سو پاور، ہاں تب بھی شرک۔ یہ پاور ان کو نہیں مانتے، اللہ دیا سو پاور، بھائی تب بھی شرک۔ تو لہٰذا یہ سب شرک کی باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔